بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ، صاحبو اللہ کی رحمت و کشائش سے مایوس مت ہو کہ وہ قریب ہے، نا امید مت ہو کیونکہ سانے تو اللہ ہے، اور کیا عجب ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا فرما دے۔ بلا سے بھاگے مت کہ وہ بلا جو صبر کے ساتھ ہو ہر بلائی کی بنیاد ہے۔ نبوت اور رسالت اور ولایت اور معرفت اور محبت کی بنیاد بلا ہی ہے، پر جب تو نے بلا پر صبر نہ کیا تو تیرے لیے بنیاد نہ رہی، اور بنیاد کے بغیر دیوار کو پائیداری نہیں۔ کیا تو نے کوئی گھر بلند زمین کی کوڑی پر بھی دیکھا؟ تو جو بلا و آفات سے بھاگتا ہے تو بس اس لیے کہ تجھے معرفت اور ولایت اور قرب الہی کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ صبر کر اور عمل کرتا رہے یہاں تک کہ تو اپنے قلب و باطن اور روح سے قرب الہی کے دروازہ کی طرف چلے۔ علماء اولیاء اور ابدال انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء سوداگر ہیں اور یہ لوگ ان کے پیش دست آواز دینے والے۔ مومن نہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے توقع رکھتا ہے، اس کے قلب اور باطن نے قوت عطا کر دی ہے۔ مومنین کے قلوب کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر قوت کیوں نہ حاصل ہو جبکہ اس نے ان کو اپنی طرف چڑھا لیا۔ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں، ان کے قلوب اس کے پاس ہیں اور غالب زمین پر۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور بہترین لوگوں میں ہیں، منتخب ہوتے ہیں اور اپنے متعلقین اور اہل زمانہ میں جو ان کے اندرون ممتاز اور بیرون منور ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ مخلوق سے جدا ہوئے اور مرغوب چیزوں سے بے رغبت بنے۔ آگے کے رخ چلے اور پیچھے گھاس اگائی کہ لوٹنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ تنہائی سے مانوس ہوئے، آبادیوں کے بدلے ویرانوں اور سمندروں کے کناروں اور بنوں بیابانوں کے اختیار کیا کہ جنگلوں کی گھاس پاٹ کھاتے اور تالابوں کے پانی پیتے، غرض جنگلی جانوروں کی مثل بن جاتے ہیں۔ اس وقت اب تعالیٰ ان کے دلوں کو قرب دیتا ہے اور اپنا انس بخشتا ہے، اور ان کے اجسام کو پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کے اجسام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے اور ان کے اندرون کو اپنے ساتھ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہر وقت رات اور دن بحالت خلوت اس کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں۔ مشاقوں کی راحت اور انس چاہنے والوں کی خوش عیشی بس اللہ جل جلالہ ہی سے ہے۔ عزیز من، دنیا میں شرینی اور تلخی، سنوار اور بگاڑ، میلا پن اور صفائی دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ پس اگر تو پوری صفائی چاہے تو اپنے دل سے مخلوق کو چھوڑ اور اب تعالیٰ سے باتعلق ہو، دنیا سے الگ ہو اور اہل و یال کو چھوڑ اور ان کو اپنے پروردگار کے حوالہ کر، اور سب سے اپنے قلب کو برا نہ کر کے نکال اور آخرت کے دروازہ کے پاس آ اور اس میں داخل ہو جا۔ بس اگر وہاں اپنے رب کو نہ پائے تو وہاں سے بھی بھاگتا ہوا اور قرب حق کو ڈھونڈتا ہوا باہر آ جا، اور جب تو اس کو پا لے گا تو پوری صفائی تجھ کو اسی کے پاس ملے گی۔ اللہ کا محب دوسری چیز لے کر کیا کرے گا؟ جنت و طلبگاران میں درجات کا مکان ہے، سوداگروں کا مکان ہے جنہوں نے اس کے بدلہ دنیا کو بیچا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں موجود ہے جو کچھ بھی نفس خواہش کرے اور آنکھیں لذت پائیں۔ دیکھو اس آیت میں قلب کا ذکر نہیں فرمایا، باطن کا ذکر نہیں فرمایا، اندرون کا ذکر نہیں فرمایا،
بس جنت روزہ داروں، تہجد گزاروں اور شہوات اور لذات کے زاہد و تارک بندوں کے لیے ہے کہ انہوں نے دنیاوی طعام کے بدلہ اخروی طعام، اور باغ کے بدلہ جنت کا باغ، اور فانی گھر کے بدلہ پائیدار گھر خریدا۔ باقی اہل قلب و باطن محبان خدا کے لیے تو قرب و دیدار حق کی صلہ ہو سکتا ہے۔ میں تم سے اعمال کا طالب ہوں بغیر گفتار کے، کہ عارف جو خالص اللہ کی ذات کے لیے عمل کیا کرتا ہے وہ اہرن کی طرح ہوتا ہے، تو اس پر کوٹائی ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے۔ زمین کی طرح ہوتا ہے جو اس پر چلا جاتا ہے اور اس کو الٹا پلٹا جاتا ہے، مگر وہ بوٹی ہے، اف نہیں کرتی۔ اہل اللہ نہ غیر اللہ کو دیکھتے ہیں نہ غیر اللہ کی سنتے ہیں، ان کے دل ہیں بغیر زبان کے، وہ اپنی ذات اور اغیار سے فانی ہے، وہ ہر وقت اسی حال میں رہتے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے ان کو زندہ کرتا ہے۔ کہ قلب کو زبان بنا دیتا ہے گویا وہ متوالے ہیں، بادشاہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور شفقت اپنی رحمت کے ہاتھ سے ان کو ڈالتا اور اپنے لیے ان کو پیدا فرماتا۔ شفقت اور رحمت کے ہاتھ سے ان کو ڈالتا ہے، اپنے لیے ان کو پیدا فرماتا ہے، اپنے لیے نہ کہ غیر کے لیے، ان کو خاص اپنے لیے بناتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا۔ چنانچہ ان کے لیے فرمایا کہ میں نے تم کو بنایا اپنی ذات کے لیے، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس نے بنایا راحت کو بلا مشقت، انس کو بلا وحشت، نعمت کو بلا نقمت، مسرت کو بلا حزن، شرینی کو بلا تلخی، سلطنت کو بلا زوال۔ اس جگہ حکومت اللہ سچی ہی کی ہے۔ جو اس حالت تک پہنچ گیا اس کو دنیا ہی میں راحت ملتی ہے، باقی جس حالت میں تو ہے اس میں رہ کر تو دنیا میں راحت نہیں پا سکتا، کیونکہ دنیا قدورتوں اور آفتوں کا گھر ہے۔ تجھے یہاں سے جانا ضرور ہے، لہذا اپنے دل اور ہاتھ دونوں سے اس کو نکال دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف ہاتھ میں رہنے دے اور دل سے نکال دے۔ پھر جب تو ان میں قوت آ جائے تو ہاتھ سے بھی نکال دیجیے، اور فقراء و مساکین کو جو اللہ کے عیال ہیں دے دیجیے، اور باوجود اس کے جتنی دنیا تیرے مقسوم میں ہے وہ کہیں نہ جائے گی، خواہ تو غنی ہو یا فقیر، زاہد ہو یا راغب، وہ ضرور آ کر رہے گی۔ دنیا اور آخرت کی راحت کا مدار قلب اور باطن کی صفائی اور صحت پر ہے، اور ان کی صفائی علم اور اس پر عمل، اور عمل میں اخلاص اور حق تعالیٰ کی طلب میں سچا بننے سے ہوتی ہے۔ اور روایات میں ہے کہ یہ رزق کے متعلق جس وقت انسان نیکی کرتا ہے جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ قریب ہو جایا کرتا ہے، کہ اس کا مقرب ان منیات سے باز آتا ہے، اور حکم جو بھی حکم کیا اس کو پورا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور پسند فرما کے اپنے بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ پہلی امتوں میں میاں بیوی نیک لوگ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے نبی تھے، ان کو وہی فرمائی کہ ان کو جا کے کہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، نیک ہے، میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، تو ان کو بتا دو کہ آپ کی زندگی جو ہے 80 سال باقی رہ گئی ہے،
اور میں نے جو رزق آپ کو مقرر کیا ہوا ہے وہ ٹوٹل 40 سال کا ہے۔ اب آپ خود اختیار کر لیں کہ پہلے 40 سال امیری میں گزارنے ہیں یا آخری 40 سال۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے صلاح کر کے اور پھر بتاؤں گا۔ تو بیوی کے پاس گئے، اللہ بچانے والی تھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کیا اور کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو بھروسہ کرتا ہے پہلے وہ کامل یقین رکھتا ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان نے اپنے آپ کو پرکھنا ہو نا کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں، خود کو پرکھنا ہو تو وہ دیکھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اگر وہ پرکھنا چاہے کہ میں کیسا انسان ہوں تو وہ دیکھے ان 24 گھنٹوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی دفعہ التجا کرتا ہے، اس کے قرب کی، اس کی محبت کی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کی۔ کتنا خوف اس کو قیامت کا، قبر کا، حساب و کتاب کا کتنا خوف ہے، اور کتنی دعاؤں میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ کتنا وہ تذکرہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا، عذاب محشر سے بچانا، قیامت کے دن اپنے غضب سے بچا کے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، عرش کے سائے میں رکھنا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان دیکھ لے کہ اگر وہ 24 گھنٹوں میں کثرت کے ساتھ اس کے حضور دعائیں مانگتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے اس سے طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو بچائے رکھنا، تیرے سوا کوئی نہیں، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اگر تو نے معاف کرنا ہے یا بچا کے رکھنا ہے تو ہی بچا کے رکھے گا۔ آج میں تجھ سے التجا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ اس روز قیامت کو، جتنا زیادہ قبر کو، جتنا زیادہ حساب و کتاب کو وہ یاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان قوی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کل کو قیامت قبر میں جانا ہے، قبر میں بھی حساب و کتاب شروع میں پہلا ہونا ہے، پہلے سوالات ہونے ہیں، اگلا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اور اس اگلے حساب و کتاب کا دار و مدار اس قبر پر ہے، اور قبر کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر ہے۔ اور کتنی مرتبہ یہ یاد کرتا ہے اس عذاب کو اور اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کو کہ ہر شے میرے مالک کے اختیار میں، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، عذاب بھی اسی نے دینا ہے اور رحمت بھی اسی کے ہاتھ میں، معاف بھی اسی نے ہی فرمانا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے، یعنی کتنی مرتبہ وہ دہراتا ہے، اور جتنی مرتبہ وہ دہراتا ہے اتنا اس کا ایمان قوی ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں جو چیزیں ہیں اس کو بھی وہ مانتا ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ اکثر انسان کئی دن یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی قبر ہی کوئی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو 20 مرتبہ روزانہ قبر کو یاد کرے وہ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوف ہے، اور جب خوف ہوگا تو اس چیز سے بچے گا، جس عمل کو کر رہا ہے اس سے بچے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو 20 مرتبہ روزانہ یاد کر لے اپنی قبر کو، اس کو حساب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اللہ کے جو خاصان خدا ہے نا، یہ ہر یعنی جو اس کی طرف سے حکم آیا ہے نا، اس کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ
عقل مند عورت تھی. تو اس نے کہا کہ عرض کریں کہ پہلے 40 سال جو ہے نا وہ امیری کے دے دیں اور آخری 40 سال جیسا آپ چاہیں. تو جا کے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی. جب وہی عورت ہانڈی پکانے لگی تو اس کا جو شوہر تھا وہ آیا اور کہنے لگا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ میں ہانڈی پکانے لگی. کس کے لیے؟ ہم دونوں ہیں دونوں کے لیے. اس نے کہا اس نے 40 سال امیری کا وعدہ کیا ہے. 40 سال امیر رکھے گا وہ. دیکھ چڑھا وہ بڑی دیکھ چڑھی. اس نے پکانا شروع کی اور وہ تلاش میں نکل گیا. یتیموں فقراء مساکین اللہ کی مخلوق جو ہے مفلس لوگ تلاش کیا اور سب کو دعوت دے کر اپنے گھر میں بلا اور لنگر کو چلا دیا. مخلوق خدا کھاتی جاتی اور اس کے حق میں دعائیں کرتی ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت دے. اور مفلس اور غریب اور مظلوم کی جو دعا ہے نا وہ براہ راست عرش پر پہنچے گا. اس کے درمیان کوئی چیز عائل نہیں ہوتی. اتنا کہ دعوت مظلوم فرماتے مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی شے نہیں. اور اسی طرح جب کوئی مسکین اور غریب جس کا اندر سے جب شکریہ نکلتا ہے نا تو براہ راست وہ عرش تک پہنچا کرتا ہے. وہ دعا بھی عرش تک پہنچا کرتی ہے. تو سب فقراء و مساکین کھاتے جاتے. کئی دن کے بعد کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو اس کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو برکت دے وسعت دے. اگلے دن ہی دوبارہ حکم آ گیا کہ ان فقراء و مساکین کی دعا کو میں نے قبول کر لیا. اگلے 80 سال بھی امیری میں گزارے. رب کا وعدہ ہے نا. تم 1-2 میں تمہیں 10 دوں گا 70 دوں گا 700 دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء جتنا چاہیے بڑھا دو. یعنی ایک مثال دے دی کہ 1 کے 10 تو کرنا ہی کرنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ آپ کی مہربانی اور آپ کو خوش کر والا سوف یعطیک کا ربک کا آپ کو میں راضی کر دوں گا. وہ حشر میں بھی راضی کریں گے. اور یہاں بھی کیا کیا کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں کوئی عمل کرتے ہیں. ہم ایک مرتبہ ہم نے اللہ کہہ دیا اب یہ ایک مرتبہ نہیں اس کے بارگاہ میں 10 مرتبہ لکھا گیا. یعنی 1 روپیہ دیا 1 روپیہ نہیں اس کی بارگاہ میں پہنچے. اس کی بارگاہ میں 10 روپے پہنچے ہیں. 2 نفر نہیں پڑے اس کی بارگاہ میں 20 نفر پہنچے ہیں کیونکہ اس نے 1 کا اس امت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ مہربانی کیا فرمائی کوئی برائی کرے گا تو اس کی ایک برائی کی 1 ہی لکھوں گا اور جب نیکی کرے گا تو 1 کی میں 10 لکھوں گا. لیکن یہ 10 کس کے لیے؟ جو عام مسلمان جن کا پورا یعنی ایمان بھی برابر کا ہے اور اعمال بھی برابر کے ہیں. لیکن جو خاصان خدا ہے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے اللہ کہہ دیتے ہیں وہ عرش تک جایا کرتی ہے. وہ دلوں کو ہلا کے رکھ دیا کرتی ہے. وہ ایک مرتبہ کہنا. ہم سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے 2 گھنٹے ذکر کرتے رہے. سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 9 سال تھی تو میں اجمیر شریف گیا بزرگوں کے ساتھ. تو وہاں پہ نا کچھ قوالی کا اہتمام کیا گیا. یا وہاں کی جو انتظامیہ تھی وہ اچھے بڑے لوگ تھے تو انہوں نے بڑے اچھے قوال بلائے. تو جب قوال بلائے گئے تو ایک درویش جو حضور کے مزار پر بیٹھے رہا کرتے تھے ان کا بیٹھنا ان کا
شکل تھی ظاہر ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو اللہ والوں کو تمہیں اللہ یاد آ جائے. وہ خوبصورت چہرے والے، ان کے چہرے سے ہی اللہ کی وہ اندر سے وہ نور ہے وہ چھلک رہا تھا. وہ خاموش اپنا بیٹھے درویش بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی چلیں، قوالی محفل سجی گئی ہے آپ آ جائیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہیں پہ رہنے دو، میری وجہ سے آپ کی محفل خراب ہو جائے، نظام خراب ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں چلیں، کوئی بات نہیں آپ سے. بہت اصرار کیا کہ مجھے نہ لے کے جاؤ. چلے گئے. صاحب حال تھے، بلکہ صاحب مقام تھے. حال متغیر ہوتا رہتا ہے، حال بدلا کرتا ہے، مقام جو ہے مقام مستقل رہتا ہے. دیکھیں رمضان آتا ہے یا کوئی خاص ساتیں آتی ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی واعظ ہو رہا ہے، تو اس وقت انسان کی کیفیت آنسو جاری اور دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور رمضان میں بھی عجیب کیفیت راتوں میں ہو جاتی ہے. لیکن وہی انسان ہوتا ہے بعد میں وہ نارمل حالت میں خیالات کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں. لیکن جو صاحب مقام ہوا کرتے ہیں ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جاتا. حال اور مقام میں بہت فرق ہے. تو وہ صاحب مقام تھے، چلے گئے. یہ بھی تو حضور کی وہ نعت ہی پڑھنی تھی نا قوال میں جو بھی ہے، تو زیادہ بات کریں تو کہیں نخرہ کر رہے ہیں. چلے گئے محفل میں بیٹھ، قوالی شروع ہو گئی. قوال نے کوئی ایسا شعر پڑھا جو ان کے دل پر اثر کر گیا اور ان کے زبان سے بے اختیار اللہ نکلا. وہ اللہ ان کا کہنا تھا کہ ساری محفل کے اندر وہ وجد کی کیفیت تاری ہوگی، اور اتنا زیادہ اس نے دلوں پر اثر کیا کہ سب بے ہوش ہو گئے. قوال بھی بے ہوش ہو گئے اور سامعین جتنے بھی تھے سب بے ہوش ہو گئے. نہیں نہ سہ سکے، وہ ضرب کو سہ نہیں سکے. پریشان ہو کے بہرحال اپنے کام میں لگ گئے. کوئی گھنٹے بعد اٹھا، کوئی آدھے گھنٹے بعد اٹھا، لیکن ساری وہ محفل درم درم ہو گئی. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے نہ چھیڑو، مجھے یہیں رہنے دو. مجھ سے کوئی ایسا شعر ہوگا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اور میرے جو اندر وہ آگ جل رہی ہے اس کی ایک چنگاری باہر آ گئی تو سب بے ہوش ہو جائے گی، یہ محفل درم برم ہو جائے گی. تو ایک کے 10 عام بندوں کے لیے، ایک کے لاکھوں کروڑوں، یہ اس کا اپنا اپنا حال ہے. کس کو کتنا دیتا ہے یہ اس کی اپنی. جب اس نے کہا جائے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے بڑھا دے، پھر اس کا چاہنا، اس کا پھر چاہنا پھر چھوٹا چاہنا تو نہیں ہے، اس کا بڑھانا پھر یہ تو چھوٹا سا تو نہیں ہے. روایات میں ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو کہا گیا، کہا جائے کہ پوری زمین جو ہے، پوری زمین اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں، اور جنت میں صرف ایک جھونپڑی تمہیں دی جاتی ہے، ان دونوں میں سے کیا پسند کرو گے؟ پوری زمین سونے کے برابر، یعنی پوری جتنی زمین ہے اس کا حجم جو ہے یہ سارا سونا تمہیں دے دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف تمہیں ایک جھونپڑی دی جاتی ہے جنت میں. تو فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے کہ مجھے جنت کی جھونپڑی دے. دنیا ابھی ختم ہو جائے گی، ایک خاص مدت ہے، زندگی بھی خاص ہے، لیکن وہ لات متناہی ہے. اللہ کے بندے بھی جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا نا، فانی کے ساتھ، فانی ہو کر جب باقی کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ بھی باقی ہو جائے گا. پھر ان کی طلب، ان کی سوچ، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں وہ باقی والی ہو جائے گا. یہ فانی کو بالکل چھوڑ دیا کرتے ہیں. حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا. کوئی بات کسی نے کی کہ حضور یہ قبول کر لے یا یہ کیا معاملہ ہے، تو فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا، میرا کوئی اور نظام ہے، یہ کیا ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اس دنیا کی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ کے نزدیک.
اور اگر کوئی تھوڑی سی بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت ہوتی تو وہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. آج تو کہتے ہیں نا جی دیکھو ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، کتنی عیش میں رہ رہے ہیں، کتنے وہ خوش و خرم ہیں، اور ہم کس اصحاب میں ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ان کے لیے یہ عارضی طور پہ چند لمحات کے لیے ان کو خوش کیا جا رہا ہے، لیکن اصل چیز جب آخرت کا معاملہ ہے. یہ چند لمحات کے لیے یہاں دکھ غم مصیبتیں یہ چیز آئی ہیں، لیکن یہ دکھ غم مصیبتیں، یہ تنگی، یہ ترشی اگر اللہ والے ہیں تو یہ عارضی ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ کی رات، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوش عیشی سامنے نظر آ رہی ہے. جب انسان اس کی طلب کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جب اس نے کہا وقنا عذاب النار، مجھے آگ سے بچا کے رکھنا، مجھے آگ سے بچا کے رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان قوی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ادھر کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں. اور اس نعمتوں میں چند دن کے لیے اگر عطا فرمانا ہے تو کوئی اچھی چیز عطا فرما دے جو میرے اور میرا مولا تیرے درمیان حائل نہ ہو، خلل نہ ڈالے، وہ چیزیں مجھے عطا فرما دے. وہ نعمت عطا فرما جس میں میرے اور آپ کے درمیان خلل نہ آئے. اللہ والے اس طرح مانگا کرتے کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، اور جو حقیقت کو سمجھ آیا کرتا ہے پھر وہ خسارے کا سودا نہیں کیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم نے ایک دنیاوی زندگی پر ہی نثار کر لیا کہ یہی بس کھاؤ پیو اور کھیلو کودو. نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی واضح فرما دیا. اور جب انسان کا ایمان کبھی ہو جایا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک ہے ایک ایک لفظ پر اس کا کبھی ایمان ہو جایا کرتا ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے. دیکھیں اب جو نظام چل رہا ہے، جو دین پر چل رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ اس وقت دین پر چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. کوئی اللہ کا نام لے، نماز روزے کا کوئی کہے کسی کو تو سب سے پہلا یہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ ڈھونگی ہے، یہ منافق ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے بنا کے. انسان ڈر کے زندگی کو گزار رہا ہے. تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، اور بڑے بڑے فتوے لگ رہے ہیں، وہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا باتیں ایمان کی کر، ہم تم سے زیادہ ایمان کے کبھی، ہم زیادہ جانتے ہیں. ایک تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کون سی دکھاوے کی نماز؟ ہم دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتے. وہ نماز ہی کیا ہو جو دکھاوے کی ہو؟ ہمارا کیا تعلق دکھاوے کا؟ پڑھو نماز، حکم ہے بس پڑھو. قبول کرنا مالک کا کام ہے، دکھاوا ہے یا نہیں ہے، لیکن سجدہ کرنا ضروری ہے. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ جس نے وقت پر حاضری دے دی وہ بچ جائے گا، اور جس نے وقت پر حاضری نہ دی ہزاروں سال ایک نماز کے بدلے میں اس کو دکھ سہنا پڑے گا. آج بات کر لیں کسی سے، نماز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جا تو اپنا سیدھا کر چھوڑ. تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑا. اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ نماز بھی ذکر ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب آیا نا درمیان، چکی کے درمیان پیسنا شروع ہوئے ہیں نا جی، کہ ہر شے بھی موجود ہے. اور جس شخص کو پوچھ لیں وہ کہتا ہے جی کیا بن رہا ہے جی، نظام ہی نہیں چل رہا جی. اگر وہ کروڑوں کما رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرا نظام نہیں چل رہا ہے. اگر وہ 500-700 کی دیہڑی لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرا نظام نہیں چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہوتے سوتے بھی بے برکتی ہے، اور اوپر سے ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ انسان نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے، اور جو کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر ہی پڑ رہا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، باوجود ہونے کے وہ تنگ ہے.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر قیامت کے دن ابھی اصحاب باقی رہتا ہے. یہاں کی تلخی دیکھی ہے، یہ دکھ اور مصیبتیں صحیح ہیں، لیکن فرمایا کہ ابھی جان نہیں چھوٹے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن تمہیں اندھوں میں اٹھائیں گے. کون سے اندھے؟ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کا وہ اندھے دین کو پیش کیا گیا، اس دین کو قبول نہ کیا، اندھے کے اندھے ہی رہے. ان اندھوں میں، ان بے ہدایتوں میں، ان نافرمانوں میں حشر کیا جائے گا. یہاں بھی تنگ زندگی گزاری، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کو تنگ زندگی گزارنی پڑی، اور قیامت کے دن کیا ہوا؟ اسی گروہ میں اٹھایا جائے کہ دنیا میں نافرمانی کرتے رہے، غفلت میں وقت گزارتے رہے. آؤ آج غافلوں کے ساتھ ہی اپنا حشر بھی دے. یہ وہ اندھے ہیں جنہوں کے سامنے دین پیش کیا گیا اور انہوں نے صاف انکار کیا. تم نے قبول کر کے انکار کیا، اس لیے تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ. آج دیکھ لیں کہ کون شخص ہے جو تنگ نہیں ہے. یہ اسی بے برکتی اسی چیز کی ہے کہ ہم نے اس یاد سے منہ موڑ لیا. اللہ کی احکامات کی تعمیل سے بھی مڑ گئے اور ممنوعات پر ڈٹ گئے. صبح سے شام اور شام سے صبح ہر وہ عمل کیا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. اس میں چاہے اہل و یال ہوں کوئی روک ٹوک نہیں، تو بیاہ شادی ہو، تمام ہندوانہ رسمیں ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں. پردے کے معاملے میں دوپٹہ بھی سر سے غائب ہو گیا، اور کوئی اگر کہہ دے دوپٹہ کر لو تو شاید وہ گلے پڑ جائے. دیکھ لیں کہ آپ کون سا دور جا رہے ہیں. آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہیں الٹا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ خاموشی سے عزت بچاؤ اور قریب سے گزر جائے، ادھر دیکھو ہی نہ. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، جس نے میری یاد سے منہ موڑا، اور جو یاد کرے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کی اس کی نگاہوں کو دیکھے گا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوں. برائی کرتے وقت اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے تو نفس ہے اندر، وہ برائی کی طرف لے کے جائے گا. لیکن آخری فیصلہ کیا ہوگا؟ آخری فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر دیکھے گا، اوہو میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا. ادھر سے الٹے قدم واپس ہو جائے گا. نہیں. اور جس کا ایمان کبھی نہیں ہے پھر وہ گیا، ہلاکت میں پڑ گیا. اس کے لیے ایمان کی کمی ہونے کی ضرورت ہے. بادشاہ ان کو اپنی رکھیل دیتا اور اپنی شفقت اور رحمت کے ہاتھ سے ان کو ڈالتا اور اپنے لیے ان کو پیدا فرماتا ہے، اپنے لیے نہ کہ غیر کے لیے. ان کو خاص اپنے لیے بناتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا. چنانچہ ان کے لیے فرمایا کہ میں نے تم کو بنایا اپنی ذات کے لیے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے بنایا، اپنی محبت کے لیے. آپ صرف میرے ہیں. خیال کرنا کہ میں نے آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اور یہ دنیاوی بادشاہ کے گھر میں آپ پلے بڑے ہیں، اور طاقت و قوت بھی دی گئی ہے، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ فرعون، ساری دنیا کے فرعون بھی مل جائیں تو آپ کا ایک بال بھی اگڑ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں ہوں. ان معی ربی سیہدین. کوئی بات نہیں ہے، وہ آئے نا پیچھے تو وہ بنی اسرائیل ڈر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا بنے گا. میں کوئی ہوگا ہی. ان معی ربی، میرا رب ابھی راستہ نکالے گا. سمندر پھٹا، دریا گزر گئے. یہ کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے بنائے. ایمان کبھی ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ
میں اپنے لیے بنایا، اب کس بات کا ڈر؟ میں نہ ڈرے کوئی، پھر اور چیز کیا ہے، سب معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنا کہہ دیا، جب انسان اللہ کا ہو گیا، من کان للہ ہے کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا کہتا ہے اللہ اس کا ہو جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ تم خدا کے ہو، خدا ہی ہے تمہاری ساتھ۔ اپنے آپ کو پیش کیا تو ہمارا ہم سے زیادہ مشتاق ہے، ہم شوق سے اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، محبت سے پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کی محبت اور اس کا شوق ہم سے بڑھ کر ہے، ہم چل کر اس کی جانب جاتے ہیں، اس کی رحمت دوڑ کر آتے ہیں۔ ہم ایک ہاتھ چلتے ہیں، اس کی رحمت 10 ہاتھ ہماری طرف بڑھتی ہے۔ یعنی اگر غور کریں تو ہم سے زیادہ ہمارا مشتاق وہ خود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار ہے۔ دنیاوی ماں کسی کو آگ میں ڈال سکتی ہے، روتا ہوا دیکھ سکتی ہے، بیمار ہو جائے تو ساری رات اٹھائے پھرتی رہتی ہے، اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ ایک ماں ایسی 70 ماؤں کا پیار ملا دیا جائے تو وہ ایک مالک کا پیار بنتا ہے۔ لیکن کمی کس کے اندر ہے؟ کمی اپنے اندر، معاملہ کر کے دیکھا نہیں، اور جنہوں نے معاملہ کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ دکھایا، اپنی قدرتیں دکھائی، اپنی طاقت دکھائی، اور پھر اپنی محبت کے اس چادر میں لپیٹ لیا، وہ سکون ملا کہ وہ سو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں عمرے کے لیے تیاری کی، جب ویزا وغیرہ لگ گیا، 1 دن یا 2 دن رہ گئے تو میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا، جی میں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا جی؟ ویزا لگ گیا، سارا انتظام ہو گیا، ٹکٹ بھی بن گئی، تو کیوں نہیں جانا؟ میں نے کہا جی تیاری نہیں ہو رہی۔ آپ ہنس پڑے، سمجھ تو گئے آپ، تیاری کپڑے رکھو بکسے میں، بس تیاری ہو کہ احرام رکھنا ہے یا جوتی رکھنی ہے، وہ احرام ہے۔ میں نے کہا آپ سمجھ تو گئے ہیں تیاری کے بعد۔ جان و دل ہوش و فکر سب تو مدینے پہنچتے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ میں نے کہا جی وہ اندر نہیں ابھی ساتھ، چلا تو میں جاؤں گا، لیکن عجیب قسم کا ہی معاملہ ہو گیا۔ بھائی بھی گستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، حج کیا، حج کر کے فارغ ہوئے، مدینہ میں حاضری دی، واپس آئے، کسی نے پوچھا کر آئے حج کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا بس وہ خانہ کعبہ دیکھا، حج کیا اور واپس آئے۔ پھر گئے، پھر حج کیا، واپس تشریف لائے۔ دوستوں نے پوچھا حضور پھر کچھ کیا معاملات ہوئے؟ فرمانے لگے کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر دوستوں نے پوچھا حضور اس مرتبہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کعبہ نہیں نظر آیا، کعبے والا ہی نظر آیا بس۔ میں نے عرض کیا میں تیاری نہیں، اور میں ٹکٹ کینسل کرانے لگا، کوئی نہیں نقصان برداشت کر لوں گا، 1-2 دن پہلے کراؤ تو تقریباً آدھی ٹکٹ ختم ہو جائے گی، تو کیا نہیں تیاری کر، ٹھیک ہے حکم ہے تو چلا جاتا ہے، تیاری کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، تو آپ شروع کیا، جب وہ نیت کر کے چلا تو کیفیت بدل گئی۔ پہلے 4 چکروں میں ایسے محسوس ہوا کہ
کہ ماں نے گود میں رکھا ہوا ہے. وہ 4 چکر اسی محبت میں گزرے کہ ماں نے مجھ کو اپنے ساتھ چپٹا لیا اور میرا سر اپنی گود میں ہے، ماں کی گود میں. 4 چکر پورے ہوئے تو کیفیت واپس ہوئی. 7 پورے کیے، باہر نکل گئے، ٹیلی فون کیا، السلام علیکم جی میں نے عمرہ پورا کر لیا. آپ نے پہلا جملہ بولا ٹھیک ہو گیا سارا معاملہ، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، بلکہ ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہو گیا. یہ کیفیت بنی. اب میں نے تو ایسے ہی گھبرا رہا تھا. 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرنے والا ہے. وہ پہلے 4 چکر میں نے اس کی گود میں گزارے ہیں، ماں کی گود میں. کوئی پتہ نہیں چل رہا جی کس کیفیت میں وہ 4 چکر گزرے. کیوں کو بھیجنے والا کوئی تھا، یہاں سے بھیجنے والا تھا، وہاں پہ وصول کرنے والا تھا. کسی کے ساتھ تعلق ہو تو پھر معاملہ تبھی جوڑا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کی توفیق اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سچا قرآن بھیجا، اس کے ایک ایک لفظ پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم ہی غافل ہیں، ہم ہی نادان ہیں، ہم ہی ناواقف ہیں. یہ حرف بہ حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک آیت سچی ہے، ہم ہی جھوٹے ہیں. یا اللہ ہم کو بھی سچوں میں شامل فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، حقیقی غلامی عطا فرمائے. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا اور سنا کہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بحرمت سید ذکر. اللہ